آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماضی کی ایک ایسی رات کے بارے میں بتائیں گے جو ماضی کی ڈراؤنی اور خطرناک راتوں میں سے ایک ہے۔ اس رات میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروا دیا گیا۔ اس خطرناک رات میں کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آج سے 800 سال پہلے کی یہ کہانی ہے مسلمانوں اور بغداد شہر کی، جو کہ آج کے دور عراق میں موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہ وہی بغداد شہر ہے جو تقریباً 400 سے 500 سال تک مسلمانوں کا سب سے طاقتور شہر رہا۔ کسی دور میں بغداد عباسی سلطنت کی ملکیت تھا، بلکہ سب سے زیادہ ڈیولپ شہر بھی مانا جاتا تھا۔ بغداد اتنا امیر شہر تھا کہ لوگ دور دراز سے آ کر یہاں کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس شہر میں اس وقت کے جدید ہاسپٹل اور سکول بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہی وہ شہر ہے جس میں تاریخ کے پہلے ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ہاسپٹل خلیفہ رشید کے حکم پر بنایا گیا۔ ناظرین، یہ بتاتے چلیں کہ اس شہر میں ہاؤس آف وزڈم نام کی بلڈنگ بھی موجود تھی، جس کو علم کا گھر کہا جاتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جس میں ہاتھوں سے لکھی گئی لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ یہ وہ کتابیں تھیں جو ہسٹری، سائنس، فلسفی اور ادب پر لکھی گئی تھیں۔ یہاں دور دراز سے لوگ آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جسے مسلمانوں کا گولڈن دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں مسلمان ہی وہ قوم تھی جس کے پاس طاقت کے ساتھ ساتھ سائنس کا علم بھی موجود تھا۔ اس دور میں یورپ بہت پیچھے تھا۔ یہی وجہ ہے یورپینز اس دور کو ڈارک ایج کے نام سے جانتے ہیں، یعنی مسلمان گولڈن ایج اور یورپینز اس دور کو ڈارک ایج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اچانک اس عالی شان اور خوبصورت شہر کی قسمت بدل گئی۔ صرف اور صرف ایک رات کے اندر جو شہر دنیا کا طاقتور شہر اور ڈیولپ مانا جاتا تھا، اب جل کر پوری طرح سے راکھ ہو چکا تھا۔ اس شہر میں رہنے والے ہر شخص کو قتل کر دیا گیا تھا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ چنگیز خان کی منگول سلطنت، جو دنیا کی دوسری بڑی سلطنت مانی جاتی ہے، جو اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور اس کے پوتوں میں تقسیم کر دی گئی۔ لیکن چنگیز خان کا وہ پوتا جس کو ماضی کا سب سے ظالم حکمران مانا جاتا ہے، اس کے حصے میں منگول سلطنت کا وہ حصہ آیا جو چنگیز خان نے مسلمانوں سے جیتا۔ یہ وہ پوتا تھا جس کو آج ہم ہلاکو خان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہلاکو خان نے بہت سے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد الموت کے نام سے اس قلعے کو فتح کیا، جس میں اس دور کے سب سے خطرناک فوج اسیسرینز رہا کرتی تھی۔ اس خطرناک قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کا اگلا نشانہ سب سے طاقتور شہر اور مسلمانوں کی عباسی سلطنت یعنی بغداد تھا۔ مگر بہت سے ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ ہلاکو خان کبھی بھی بغداد پر حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں منگول فوج میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بھی انسان مسلمانوں کے خلیفے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان مسلمانوں کے خلیفے کو نقصان پہنچائے گا تو اس پر عذاب آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی یا آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ یہی وجہ تھی ہلاکو خان بغداد پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد دوسری وہ چیز تھی جو ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ ہلاکو خان جانتا تھا کہ بغداد شہر کا قلعہ انتہائی مضبوط اور محفوظ ہے، جس کو پار کرنا بڑی سے بڑی فوج کے لیے مشکل ہے۔ لیکن دوسری طرف ہلاکو خان کی وہ بیوی، جس سے ہلاکو خان بہت پیار کیا کرتا تھا، وہ اسے حملہ کرنے کے لیے بار بار اکسا رہی تھی۔ اکسانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی عیسائی تھی، بلکہ مسلمانوں سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آرمینیا اور جارجیا جیسے علاقوں میں موجود عیسائیوں کی وہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں جو ہلاکو خان کے قبضے میں تھیں، وہ بھی ہلاکو خان کو بار بار بغداد پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں چاہتی تھیں عباسی سلطنت کو ہلاکو خان کے ذریعے ختم کروا دیا جائے اور مڈل ایسٹ پر قبضہ کر کے دوبارہ حکومت کی جائے۔ ہلاکو خان کی بغداد پر حملہ کرنے کے لیے سب سے بڑی مدد جس نے کی تھی، وہ کوئی اور انسان نہیں تھا، بلکہ سلطنت عباسیہ کے موجودہ خلیفہ معتصم باللہ کا سب سے خاص آدمی، یعنی ان کا وزیر ابن القوی تھا۔ وہ ابن القوی جسے ماضی کے بڑے بڑے غداروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ابن القوی پہ سلطنت عباسیہ حد سے زیادہ بھروسہ کیا کرتی تھی، لیکن وہیں دوسری طرف ابن القوی خود خلیفہ بننے کا خواب دیکھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہلاکو خان کی طرف بار بار کئی خط روانہ کیے تھے۔ ہلاکو خان کو یقین دلایا تھا کہ اگر تم بغداد پر حملہ کرو گے تو میں تمہاری پوری طرح سے مدد کروں گا۔
اور ابن القوی نے ایسا ہی کیا، یعنی ہلاکو خان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی ہلاکو خان کے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے سلطنت عباسیہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اس دور میں بغداد حد سے زیادہ امیر اور ڈیولپ ہو چکا تھا، لیکن اندرونی سازشوں کے نتیجے میں کمزور بھی ہو رہا تھا۔ بغداد کے لوگ کئی فرقوں میں بٹ چکے تھے، بلکہ آپس میں جھگڑتے بھی رہتے تھے۔ یوں سلطنت عباسیہ کو اپنی فوج میں خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ان کو سب سے زیادہ پیار اس خزانے سے تھا جس کو اس نے جمع کر رکھا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ سلطنت عباسیہ کے آخری خلیفہ یعنی معتصم باللہ ہمیشہ اپنے خزانوں کو ہی دیکھتے رہتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے ان خزانوں کو دیکھنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ ابن القوی نے اس کے بعد اپنی سازشوں سے بغداد کی بڑی فوج میں بغاوت کروا دی، اور پھر خود خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی آدھی فوج کو شہر سے باہر بھیج دیں۔ یوں فوج دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو بغاوت کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے القوی کا مشورہ مانتے ہوئے اپنی آدھی فوج کو شہر سے باہر بھیج دیا۔ اس طرح بغداد کی وہ فوج جو شہر کی حفاظت کیا کرتی تھی تقسیم ہو کر آدھی رہ گئی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہلاکو خان ایک بڑی فوج لے کر بغداد پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ راستے میں آرمینیا اور جارجیا کی فوج بھی ہلاکو خان کے ساتھ مل گئی، جو پہلے سے ہی چاہتی تھی ہلاکو خان مسلمانوں کے شہر بغداد پر حملہ کریں۔ یوں ہلاکو خان کی کل فوج کی تعداد 3 لاکھ ہو چکی تھی۔ جہاں ہلاکو خان 3 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے پہنچا، تو وہیں دوسری طرف سلطنت عباسیہ کے پاس 50 یا 60 ہزار کی فوج بھی موجود نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے ہلاکو خان لڑائی کے آغاز میں ہی حاوی ہو گیا۔ ابن القوی نے اپنی ایک چال چلتے ہوئے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ آپ شہر سے باہر جا کر ہلاکو خان سے ملاقات کریں، ہلاکو خان سے معافی مانگ لیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ ہلاکو خان کے انڈر بغداد میں راج کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اس بار بھی عباسیہ کے خلیفہ یعنی معتصم باللہ اپنے غدار وزیر ابن القوی کی باتوں میں آ گئے، اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ شہر سے باہر چلے گئے۔ باہر ہلاکو خان سے ملنے پہنچے تو ہلاکو خان نے خلیفہ کے سامنے سب سے پہلی یہ شرط رکھ دی کہ تم اپنے سارے سپاہیوں سے کہو کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور سبھی لوگ شہر سے باہر آ جائیں۔ خلیفہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ حکم ملتے ہی سپاہی اور سبھی لوگ شہر سے باہر آ گئے۔ یوں پوری منگول فوج نے بے دردی سے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ قتل عام میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ منگول فوجیوں کے سامنے جس کی بھی گردن آ رہی تھی اس کو اڑا دیا جاتا تھا۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان نے اس حملے میں 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کروا دیا تھا، بلکہ کھوپڑیوں کو کاٹ کر ان کے مینار بھی بنائے گئے تھے۔ بغداد شہر میں اتنا برا قتل عام کیا گیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بغداد کی مشہور ندی دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہلاکو خان خلیفہ سے پوچھ کر اس کے خزانے کے پاس پہنچا جو ابھی تک خلیفہ جمع کرتا آ رہا تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر ہلاکو خان حیران رہ گیا۔ خزانے کو دیکھتے ہی ہلاکو خان نے حکم دیا کہ خلیفہ کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب خلیفہ کو بھوک لگی، خلیفہ نے ہلاکو خان سے درخواست کی مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، تو ہلاکو خان نے اس خزانے کو پیش کر دیا اور خلیفہ سے کہا اگر بھوک لگی ہے تو اسے کھاؤ۔ سلطنت عباسیہ کے خلیفہ نے کہا میں خزانے کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس پر ہلاکو خان نے کہا جس چیز کو تم کھا ہی نہیں سکتے تو اسے جمع ہی کیوں کرتے ہو؟ تم اس خزانے کی مدد سے بہت بڑی فوج تیار کر سکتے تھے، بلکہ پوری دنیا کی فوج کو اس خزانے کے ذریعے خریدا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود تم نے اسے اکٹھا کیا۔ اور پھر ہلاکو خان نے خلیفہ کے غدار وزیر القوی کو یہ حکم دیا کہ خلیفہ کو قتل کر دیا جائے۔ ہلاکو خان کے حکم پر القوی نے خلیفہ کو ایک دری میں لپیٹ کر اتنی پٹائی کروائی کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش پہ منگول فوج کے گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ خلیفہ کے مر جانے کے بعد منگول فوج نے بغداد کے پورے شہر میں آگ لگوا دی تھی، جس کی وجہ سے ہاؤس آف وزڈم نام کی وہ بلڈنگ جل کر راکھ ہو گئی تھی، جس میں ہاتھ سے لکھی گئی لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے اس دن اتنی کتابیں جلائی گئی کہ فضا بھی کالی ہو گئی تھی۔
کتابیں جلنے کے بعد ہی مسلمانوں کا وہ دور جسے گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا تھا آہستہ آہستہ ڈارک ایج میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کرنے کے بعد خلیفہ کے اس غدار وزیر کو بھی قتل کروا دیا تھا جس نے ہلاکو خان کے اس حملے میں حد سے زیادہ مدد کی تھی۔ ہلاکو خان کا یہ ماننا تھا کہ جس نے اپنوں سے وفا نہیں کی وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔